السلام علیکم ناظرین، پوشیدہ کہانی کے ساتھ معظم امید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ قاری سمیع اللہ صاحب موجود ہیں۔ آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ قاری صاحب، رمضان آ رہا ہے تو ماشاءاللہ رمضان کی برکتیں بھی آ رہی ہیں، اور رمضان کے آنے کی خوشی، ایک تو خوشی ہوتی ہے، دوسرا انسان میں ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اگر میں نہ رہا اس دنیا میں۔ صحابہ اکرام رمضان آنے سے پہلے دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان۔ تو رمضان کی تیاری کے حوالے سے صحابہ اکرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا شیڈول ہوتا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ نے جو بات کی ہے رمضان کی آمد پہ خوشی ہوتی ہے، یقینی بات ہے خوشی ہوتی ہے۔ ایمان والا جو شخص ہے، مومن بندہ، رمضان کی آمد پہ اس کو خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے متعلق آتا ہے کہ وہ رمضان آنے سے 6 ماہ قبل اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، گڑ گڑا کے یا اللہ یہ آئندہ سال آنے والا رمضان ہمیں قسمت میں کرنا، ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کی، عبادات کرنے کی، صدقات و خیرات کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو یقینی بات ہے مومن بندے کو خوشی ہوتی ہے، رمضان کی آمد جو ہے اس کا انتظار بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ جس کے دل میں نفاق ہے، وہ رمضان آنے سے خوش نہیں ہوتا بلکہ پریشان ہوتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، پابندیاں لگ جائیں گی، کھایا پیا نہیں جائے گا، یہ ہوگا ہوگا۔ بہرحال رمضان اللہ کا مہمان ہے، بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، اور ہر مومن شخص کو خوشی ہونی چاہیے رمضان کی آمد پہ، اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو چند دن باقی ہیں رمضان کی آمد سے قبل، ان میں سے کس کس نے ان ایام کے اندر اس دنیا سے چلے جانا ہے ہم میں سے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کثرت سے دعا کرتے رہیں، اللہم بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رمضان عطا کر دے، ہمیں اس رمضان تک پہنچا دے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ رمضان المبارک آنے سے پہلے رمضان کے متعلق تیاری شروع کر دیتے تھے۔ رمضان آنے سے پہلے تیاریاں ہوتی تھی، جیسے کوئی خاص ایونٹ ہوتا ہے، کسی کی شادی ہے، مثال ہم شادی کی لے لیتے ہیں، کسی کی شادی ہے تو کئی ماہ پہلے جو ہے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ہر کام کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پلاننگ صحابہ بھی کرتے تھے، تابعین، محدثین بھی کرتے تھے، ائمہ دین، علماء اکرام بھی ہم سے پہلے جو اسلاف ہے وہ کرتے تھے، اور ہمیں بھی جو ہے رمضان کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی تو دن باقی، چند ایک دن گنتی کے باقی رہ گئے ہیں، تو ابھی سے گھروں کی صفائی ستھرائی کریں، باقی معاملات میں، عبادات کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایک شیڈول بن جاتا ہے، جی شیڈول بنائیں، بالکل۔ اس کے علاوہ تہجد پہ اٹھنا۔ جی رمضان کی تیاری کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں میں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کیا تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ شعبان کا مہینہ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور میرے جو پچھلے سال، گزشتہ سال میں جو خاص ایام کی وجہ سے روزے رہ جاتے تھے رمضان کے، وہ ان روزوں کی قضائی میں شعبان کے اندر دیا کرتی تھی، کیونکہ سارا سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ تو پھر جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ علیہ السلام بھی روزے رکھنا شروع کر دیتے، تو میں بھی اپنے گزشتہ سال رمضان میں جو روزے رہ گئے ان روزوں کی قضائی دے لیا کرتی تھی۔ تو یہ ہے تیاری، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تیاری کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی